السلام علیکم خواتین و حضرات، موٹیویشن سپیل پہ خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ فیضان پارسا اور ہمارے پینلسٹ شیخ شاکر حفیظ صاحب، پروفیسر شاکر حفیظ صاحب۔ آج پروفیسر صاحب کے گھر پہ آیا ہوں ان سے گفتگو کرنے کے لیے۔ پہلے میں نے سوچا کہ میرے گھر پہ میری طرف تو بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو کیوں نہ آج پروفیسر صاحب کی طرف جا کے آج ان سے افطاری بھی کریں اور ان کے ساتھ گفت و شنید بھی کریں۔ تو پروفیسر صاحب مجھے اب یہ بتائیں، ابھی آپ کی طرف میں آ رہا تھا، بیسیکلی میں گفتگو کا آغاز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اکثر کہا ہے کہ یار تم بہت ڈریگ کرتے ہو تو اس لیے میں ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا۔ وہ یہ کہ بھی راستے میں آتے ہوئے ایک چیز میرے دماغ میں آئی، وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنے حال میں زندہ کیوں نہیں رہتے۔ یعنی کہ اکثر آپ دیکھیں گے جن بندوں کو ڈپریشن ہوگا ان کو دو چیزیں ہوں گی۔ پہلے تو یہ میں کلیئر کر دوں، پروفیسر صاحب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری بات کی تائید کریں گے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں فرق ہوتا ہے۔ فرق اس طرح ہوتا ہے کہ ڈپریشن ریلیٹ کرتا ہے آپ کے پاسٹ سے اور انگزائٹی ریلیٹ کرتی ہے آپ کے فیوچر سے۔ کیوں پروفیسر صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ میرے آتے ہوئے میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی اچانک، میں کہا یہ سب سے پہلے بات تو پروفیسر صاحب سے جا کے یہی کریں گے کہ اب ایک آدمی ہے، اس کو ڈپریشن بھی انگزائٹی بھی ہے۔ اس کو ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ماضی میں یہ ہو گیا، میں ایسے میں ویسے میرے ساتھ یہ میں ڈیزرو کرتا تھا یا نہیں کرتی تھی یا نہیں کرتا تھا، اب کہیں میرے ساتھ فیوچر میں یہ نہ ہو جائے۔ ہم لوگ اس سارے سیناریوں میں سارے سیناریوں میں یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت حال چل رہا ہے اس کو تو بھرپور طریقے سے جی لیں، فیوچر کی ٹینشن تو بعد میں رکھیں۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کے اندر جو ہے وہ سوچ چل رہی ہوتی ہے ہر وقت ایک آواز جو ہے نا وہ بولتی رہتی ہے، ایسے کبھی کوئی سوچ لے کے آتی، کبھی کوئی سوچ لے آتی، اور ہمارا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جو آواز بار بار ہمیں کوئی نہ کوئی فیوچر کی تھاٹ، کوئی نہ کوئی پاسٹ کی تھاٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے، اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ ایسے ہی آٹومیٹک سسٹم پہ لگی ہوئی ہے۔ اب دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ہم اس تھاٹ کو آنے نہ دیں، لیکن کیسے نہ آنے دیں، تھاٹ تو آ رہی ہے۔ ہمیں میڈیٹیشن کی پریکٹسز، ہمیں یوگا کی پریکٹسز اور یہ جو ڈفرینٹ قسم کے ذکر اذکار ہیں ہم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تاکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ سٹل ہو جائے اور ہمیں نہ پاسٹ کی کوئی سوچ آئے نہ فیوچر کی سوچ آئے۔ جتنی ہم میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو روکیں گے، اپنی سوچ کو پکڑیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک آواز بولتی رہتی ہے، وہ ٹوٹلی آئیڈینٹیفائڈ ہیں اس آواز کے ساتھ کہ وہ سیم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آواز دماغ میں بولتی ہے وہ اور آپ میں فرق ہے، بالکل وہ اور آپ میں فرق ہے۔ اب جب آپ پہلا سٹیپ یہ دیتے ہیں، آپ جان جاتے ہیں کہ یہ جو دماغ میں جو آواز بول رہی ہے یہ فرق ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ آف مائنڈ کیا ہے، یعنی کہ وہ آواز کیا کہتی رہتی ہے۔ وہ آواز تو شکیل صاحب یہی کہہ رہی ہے نا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، فیوچر میں تمہارے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے حال میں زندہ کیوں نہیں رہتے۔ وہ آواز تو کانسٹنٹلی آپ کو بول رہی ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے، آپ اور آواز ایک نہیں ہے۔ آپ کی مینٹل سٹیٹ اور وہ آواز جو آپ کو ایک چبھ رہی ہے جو وہ ایک نہیں ہے، لیکن سٹل ہم لوگ اپنے حال میں زندہ نہیں رہتے۔ ایک اچھا خاصا آدمی بھی اپنے حال میں زندہ نہیں رہتا، جو کو ڈپریشن نہیں بھی ہے وہ بھی حال میں نہیں ہے، وہ بھی اپنے فیوچر کی پڑی رہتی ہے۔ بات ہے کہ اس آواز کے اوپر بلیو نہ کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اس آواز کو بلیو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس آواز کو بلیو نہیں کریں گے نا تو پھر آپ ایک تھوڑا سا پریزنٹ مومنٹ میں آنا شروع ہوں گے، صحیح، ورنہ آپ کو کبھی یہ ڈرائیو کر کے ادھر لے جائے، کبھی ڈرائیو کر کے ادھر لے جائے۔ وہی عرض کر رہا تھا نا، میرے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا تھا، یہی میری بات ذہن میں آئی تھی کہ ہم لوگ حال کر رہے ہیں انسانی زندگی کیا ہے، یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کیا ہے، یہ آیا نہیں آیا، نہ آیا، اندر کا سانس باہر نہ جائے، باہر کا سانس اندر نہ، اندر کا سانس باہر نہ آئے، باہر کا اندر نہ جائے، ختم کہانی ختم، مٹی کی ڈھیری۔ تو اصل میں تو آپ حال میں سانس لے رہے ہیں، نہ تو آپ ماضی میں سانس لے رہے ہو نہ آپ فیوچر میں سانس لے رہے ہو، آپ تو سانس حال میں لے رہے ہو نا۔ اپنے حال کو فوکس کرنا چاہیے، میرا کرنا چاہیے۔ بالکل یہی بات ہے کہ حال کو فوکس کرنا چاہیے، لیکن حال تب تک فوکس نہیں ہو سکتا، تب تک اس کو فوکس آپ نہیں کر سکتے جب تک وہ آواز پوک کر رہی ہے، جو بار بار پوک کری جا رہی ہے اور آپ اس کے پیچھے جائی جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت آپ کا دماغ اٹھا کے دوسری سائڈ پہ لے جاتی ہے، کب اٹھا کے ادھر لے جاتی ہے۔ صرف اسی چیز کو روکنے کے لیے یہ ساری میڈیٹیشن کی پریکٹسز بنی ہوئی ہیں۔
اس آواز کو روکنے کے لیے. آپ کو یاد ہے پروفیسر صاحب جو آپ کے ساتھ میں نے پہلی ویڈیوز بنائی تھی اسٹارٹنگ میں، اس میں آپ نے ایک میڈیٹیشن کا ذکر کیا تھا مائنڈ کو بلینک کرنے کے لیے. ڈیتھ میڈیٹیشن. جی جناب. ہاں ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریلیٹ کرتی ہے اسی سے. جی بالکل، کہ آپ بالکل ایسے آپ کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. جتنی آپ اس کو پریکٹس کروائیں گے، جیسے کہ بریدنگ پہ فوکس کر لیں. ہاں جی بریدنگ فوکس کر لیں. بریدنگ سانس یہ اندر بہت اچھی ایکسرسائز ہے، میں خود کرتا رہا ہوں، میں کرتا بھی ہوں بریدنگ کی، اور بہت مزہ آتا ہے. کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ میسج دوں گا کہ کم از کم آپ نے اور کچھ نہیں بھی کرنا نا، کم از کم 3 منٹ روز یا 1 منٹ روز اپنی بریدنگ پہ فوکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ضرور، آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا. ہاں تو یہ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں آپ. اور دوسرا بہت سارے گلٹس ہیں، ہاں ہاں بہت سارے برڈنز ہیں، ایموشنل ٹراماز ہیں جو کہ ہمیں حال پہ زندہ رہنے نہیں دیتے. ہمیں کسی طرح سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. اپنے آپ کو معاف کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم سے کوئی ماضی میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ ہم جو ہے اب وہ اس کا دماغ میں بار بار خیال آ ہی جا رہا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کر دیا. اب ہمیں اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکالنا ہے. جتنا ہم گلٹ سے اپنے آپ کو ایموشنل ٹراما سے نکال لیں گے اتنے ہم پریزنٹ ہوتے جائیں گے نسبتاً. صحیح. ٹھیک ہے. جتنا ہمارے مائنڈ کے پیچھے چلتا رہے گا گلٹ کا پروسیس، جتنا ہمارے مائنڈ کے پیچھے چلتا رہے گا کہ فلاں بندے کے میں نے پیسے دینے تھے، یہ دینا تھا، وہ اس نے، میں اس وقت یہ کر دیتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ میں خود کہتا ہوں کہ یار اگر میں اس وقت یہ کر دیتا تو آج یہ نہ ہوتا. حالانکہ یہ تو جو لکھا ہے وہ تو ہونا. یہ میں اکثر کہتا ہوں. میں خود بعد میں میں خود سوچتا ہوں یار اس بات کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جو چیز گزر گئی وہ گزر گئی. ایسے ہی ہے. تو وہ وقت واپس نہیں آنا. تو آپ لوگوں کو آج کی ہم ویڈیو رکھیں گے چھوٹی سی. تو بھائی بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روزانہ کوئی پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو معاف کر دینا. پرانا جو آپ کے دماغ میں ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کریں اور پریزنٹ مومنٹ کے اندر آئیں. حال کے اوپر آپ نہیں جی رہے، آپ ہمیشہ کبھی فیوچر سوچ رہے ہیں، کبھی پاسٹ سوچ رہے ہیں، تو جو حال ہے وہ بھی گزرتا جائے گا. کیونکہ جب فیوچر کے اندر آپ جائیں گے وہ بھی اس وقت حال ہوگا. وہ اس وقت حال ہوگا. جو پریزنٹ مومنٹ جو آپ سوچ رہے تھے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا وہ آپ کا پاسٹ بن چکا ہوگا. وہ اسی طرح زندگی چلتی ہے. اسی نوٹ پہ پروفیسر صاحب میں اجازت چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم لے کے آئیں گے آپ کے لیے اس موضوع پہ کہ اپنے آپ کو معاف کس طرح کیا جائے، کہ آپ اپنے آپ کو معاف کس طرح کرتے ہیں، اپنی ذات کو آپ کس طرح معاف کرتے ہیں. حالانکہ یہ سننے میں ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اپنے آپ کو معاف کرو. اکثر سوچتے ہیں بھائی میرا کیا قصور ہے جو مجھے معاف کرنا ہے، میں اپنے آپ کو معاف کروں، میں نے ایسا کیا کیا ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ ٹاپک آپ کے لیے لے کے آئیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا تو اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید دیکھنے والوں لوگوں کو، مزید لوگ جو اس وقت مصیبت میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، یا جن کو کاؤنسلنگ چاہیے ایون، کیونکہ ہم لوگ کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو کاؤنسلنگ چاہیے پروفیسر صاحب سے تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہوگا، اس پہ واٹس ایپ کیجئے. پروفیسر صاحب سے آپ کا سیشن کروا دیا جائے گا. اور اگر 1-to-1 سیشن کہتے ہیں، اگر آن لائن سیشن کہتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ ارینج کر دیں گے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ یورپ میں ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ پاکستان کے کسی دوسرے خطے میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آن لائن آپ کا سسٹم سارا کچھ ہو جائے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت، اور ہمارے مہمان پروفیسر صاحب کو، بلکہ پینلسٹ کو، مہمان تو اب کہنا بری بات ہے، ہمارے پینلسٹ ہو گئے ہیں، تو ہمیں دیجئے اجازت. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.